بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے نبی ہونے کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کریں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ قاضی ایاز مالکی نے الشفا کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ اس کے حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مدارج النبوت کے اندر شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بدوی شخص ایک گوہ کا شکار کر کے لایا، اور اس مقصد کے لیے شکار کیا کہ وہ اس گوہ کو اپنی قیامگاہ کے اندر لے کر جائے گا، اسے بون کر کھائے گا۔ کافر تھا، وہ آستین کے اندر چھپا کے لے کے آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس سے قریب سے گزرانا، صحابہ جلوہ فرما تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ فرما تھے۔ تو اس شخص نے صحابہ سے کہا کہ یہ جو درمیان میں شخصیت بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو وہ بدوی شخص کہنے لگا، کافر کہنے لگا، اس نے کہا کہ مجھے لات و عزا کی قسم ہے، اگر یہ گوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے کی گواہی دے دے گی تو میں آپ پر ایمان لے کے آ جاؤں گا۔ اس نے گوہ کو نکالا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گوہ کو آواز دی، وہ گوہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس نے کہا لبیک و سعدیک۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا، اس وقت اس گوہ کو آواز دی، حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت میں کون آئے گا؟ وہ گوہ کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو قیامت میں جمع فرمائے گا، ساری مخلوق اللہ کے حضور جمع ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں عرش کے رحمان کی عبادت کرتی ہوں، جس کا دریاؤں پر غلبہ ہے، جنت کے اندر اس کی رحمت ہے، جہنم کے اندر اس کا عذاب ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بتا میں کون ہوں؟ وہ آگے سے گوہ کہنے لگی، اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس وقت اس بدوی نے یہ سنا کہ گو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے کا اقرار کر رہی ہے، گواہی دے رہی ہے، اس نے کہا کہ میں لات و عزا منات کو چھوڑتا ہوں اور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ یعنی کہ جانوروں نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ آئیے اگلی حدیث پاک سنتے ہیں۔ الشفا کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ابو نعیم نے دلائل کے اندر اس کو بیان کیا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحرا کے اندر گشت فرما رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ندا سنی کہ ایک سمجھ سے ندا آ رہی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس سمت سے ندا آ رہی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس آواز کے پیچھے چل دیے۔ جس وقت گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن وہاں پر بندھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بدوی سو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہرن سے کہا کہ کیا چاہت ہے تیری؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بدوی نے میرا شکار کیا ہے، مجھے یہاں پر باندھ دیا ہے، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں اگر یا رسول اللہ آپ مجھے کھول دیں گے تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ تو لوٹے گی؟
اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نہ لوٹوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ عذاب عطا کرے جو محصول لینے والوں کو اللہ عذاب عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھول دیا، وہ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس ہرن کو باندھ دیا، اتنی دیر میں وہ بدوی بیدار ہو گیا، اٹھ گیا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کیا چاہت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس ہرن کو آزاد کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اس بدوی نے ہرن کو آزاد کر دیا اور وہ خوشی خوشی اچھلتے ہوئے جا رہی ہے اور اس کی زبان سے یہ کلمات جاری ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہرن نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دی ہے۔ آئیے اگلا واقعہ سنتے ہیں۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور الشفاء کے اندر قاضی ایاز مالکی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اور مدارج النبوت کے اندر شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت آیا، اس میں ایک گدھا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ حضور فرمایا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جو مالک تھا نا وہ یہودی تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری جد کے اندر 60 گدھے ایسے ہوئے ہیں کہ جن پر سوائے نبیوں کے کسی اور نے سواری نہیں کی، صرف نبیوں کو ہی سوار کیا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس نسل میں سے آخری گدھا بچا ہوں۔ میرا مالک یہودی وہ جب بھی مجھ پر سوار ہونے لگتا میں نے کبھی بھی اس کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا، میں اچھلتا کودتا اس کو سوار نہ ہونے دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تیری چاہت کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نسل میں سے میں آخری بچا ہوں اور آپ بھی اللہ کے آخری نبی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھ پر سواری کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن تیرا آج سے بعد نام یزید بن شہاب نہیں بلکہ یعفور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گدھے کا نام یعفور رکھ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتا ہر وقت۔ حضور جس صحابی کو بلانا ہوتا حضور اسے فرماتے، وہ جاتا اور صحابی کے دروازے پر اپنا منہ جا کر مارتا، دستک دیتا۔ وہ صحابی رسول جس وقت باہر تشریف لاتے تو وہ یعفور کہتا اشاروں سے کہ حضور بلا رہے ہیں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت ہوگی اس یعفور کو، اتنا پیار ہو گیا، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتا۔ اور وقت گزرتا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال جس وقت آیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ جو گدھا تھا یعفور، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت اتنی ہو چکی تھی، محبت اتنی ہو چکی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی وہ برداشت نہ کر سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا غم وہ برداشت نہ کر سکا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ابو السہم کے کنویں کے اندر خود کو گرا کر اپنی جان دے دی۔ یہ تھی جانوروں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت۔ جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی مانتے تھے۔ یعفور نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں بھی اسی نسل میں سے آخری بچا ہوں، یعنی کہ وہ گدھا بھی جانتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر زبان درازی کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالیں،
وہ مرزا غلام قادیانی ایک آنکھ سے انا، گدھے جتنی بھی اس کو عقل نہیں ہے، وہ یعفور کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ خبیث خود کو نبی ہونے کا بتا رہا ہے۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔